یہ گھر اگر آپ نے دیکھنا ہو، اس کا نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مسجد نبوی کے اندر آپ چلے جائیے. مسجد نبوی سے جو ہی آپ داخل ہوں گے باب السلام ہے. باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو ایک ستون چھوڑ کر دوسرے اور تیسرے ستون کے درمیان جو جگہ ہے، یہ جگہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی جگہ ہے. یہاں عباس رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. ان کے مکان کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا. اس پرنالے کا پانی نیچے گرتا تھا، جس سے مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کے کپڑے متاثر ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت آیا اور انہوں نے وہاں سے وہ پرنالہ ہٹا کر دوسری جگہ نصب کر دیا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ میرے گھر کا پرنالہ ہٹا ہوا ہے، پوچھا میرے گھر کا پرنالہ کس نے ہٹایا؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرنالہ ہٹایا ہے عموم بلوا کی خاطر، رفع عامہ کی خاطر، کہ اس پرنالے کے پانی سے مسجد نبوی میں آنے والے نمازیوں کے کپڑے متاثر ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے پرنالہ یہاں سے ہٹا کر دوسری طرف نصب کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے گھر کے معاملات میں عمر کون ہوتا ہے؟ میرے گھر کے معاملات میں امیر المؤمنین کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ عمل دخل کریں؟ میری اجازت کے بغیر، میری عدم موجودگی میں ان کو یہ جرأت کیسی ہوئی؟ انہوں نے عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا. عدالت کے قاضی القضات اور چیف جسٹس سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انصاری صحابی ہیں. ان کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کیا کہ اس طرح میرے گھر کے معاملات میں امیر المؤمنین نے میری اجازت کے بغیر عمل دخل کیا ہے. ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے 2 اہلکار بھیجے، 2 پولیس والے بھیجے کہ جاؤ جا کر امیر المؤمنین کو گرفتار کر کے لاؤ. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی، آپ بھاگتے ہوئے آئے، عدالت میں پہنچے. قاضی القضات چیف جسٹس صاحب اپنی کرسی سے اٹھتا نہیں ہے، اپنی کرسی سے کھڑا نہیں ہو رہا، حالانکہ ملک کا وزیر اعظم امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا اسلامی پرچم لہرانے والا، 36 شہر فتح کرنے والا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہا ہے، لیکن چیف جسٹس اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ وہ عمر، وہ امیر المؤمنین آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ اگر میں کھڑا ہو گیا تو عدالت کے عدل و انصاف پر حرف آئے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ قاضی القضات کے چیف جسٹس صاحب کیا عدل و انصاف کا فیصلہ کریں گے جو امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. بہرحال امیر المؤمنین حاضر ہوئے تو ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ عمر آپ اسی کٹہرے کے اندر کھڑے ہو جائیے جہاں مدعی کھڑا ہے. مدعی اور مدعا علیہ یعنی ملزم کے کٹہرے کے اندر آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کو عام جگہ پر اور انفرادی جگہ پر بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدالت کہتی ہے کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ پیش کیا کہ میرے گھر کا یہ پرنالہ نصب کیا گیا، میں گھر میں موجود نہیں تھا، میری عدم موجودگی کے اندر یہ میرے گھر کا پرنالہ ہٹا کر دوسری جگہ نصب کیا گیا. امیر المؤمنین کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ عدالت کہتی ہے عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جواب دعویٰ پیش کریں. امیر المؤمنین نے عرض کیا کہ میں نے یہ رفع عامہ اور عموم بلوا کی خاطر یہاں سے پرنالہ ہٹایا ہے. اس پرنالے کے پانی کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑے متاثر ہوتے تھے، اس لیے میں نے یہ پرنالہ یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ نصب کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کرتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے چیف جسٹس صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پرنالہ یہاں پر نصب کیا گیا ہے، یہ پرنالہ میں نے خود نہیں نصب کیا،
یہ پرنالہ نبوت کے ہاتھوں سے نصب کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گھر کا یہ پرنالہ نصب فرمایا۔ میرا جب مکان تیار ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان گھر تیار ہو چکا ہے، ابھی آپ نے پرنالہ نصب کرنا ہے، کہاں پر نصب کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ آقا آپ یہاں پر نصب فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عباس چچا جان میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پرنالے کو اس جگہ پر نصب کریں۔ کہا ٹھیک ہے جہاں آپ کی مرضی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا کہ حضور میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیے اور میرے کندھے پر کھڑے ہو کر آپ پرنالہ نصب کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہوئے، لیکن میں نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکا، میرے ہاتھ زمین پر ٹک گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چچا جان نبوت کا بوجھ ہر کوئی نہیں برداشت کر سکتا، نبوت کا بوجھ برداشت کرنے کی سکت اور طاقت اور قوت ہر کسی کے اندر نہیں ہے۔ حسن نبوت کے کندھوں پر، حسین نبوت کے کندھوں پر، عباس حضور کے کندھوں پر، علی حضور کے کندھوں پر، لیکن نبوت کا بوجھ اگر کسی نے برداشت کیا ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کے کندھوں نے برداشت کیا ہے۔ یہ صدیق ہی ہے جو نبوت کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ اوپر چڑھ جائیے اور اوپر چڑھ کر یہ پرنالہ نصب کیجئے۔ میں نے پرنالہ نصب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اس پرنالے کو آپ نے یہیں رہنے دینا ہے، اس پرنالے کو یہاں سے نہیں ہٹانا۔ تو چیف جسٹس صاحب جس پرنالے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور منشا سے نصب کریں، وہاں امیر المومنین کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پرنالے کو ہٹا کر دوسری جگہ نصب کریں؟ عدالت حکم دیتی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی سزا خود تجویز کریں۔ اگر آپ کی تجویز کردہ سزا عباس منظور کر لیتے تو فبیہا، ورنہ عدالت آپ کے لیے سزا تجویز کرے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے آقا و مربی سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ نصب کیا ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس میں عمل دخل نہ کرتا، لیکن اب چونکہ یہ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے اس لیے میں اس پرنالے کو دوبارہ اسی جگہ پر نصب کرنا چاہتا ہوں، اور میں پورے مدینے کے اندر اعلان کرتا ہوں مدینے کی ساری عوام آئے گی اور ساری کی ساری عوام کی موجودگی کے اندر یہ پرنالہ میں نصب کروں گا۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ یہ کام اسی وقت اور فی الفور ہونا چاہیے اور عدالت کی کارروائی کے دوران ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے اعلان فرمایا تعالوا الی بیت العباس تعالوا الی المدینہ، سارے کے سارے لوگ مدینے کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ ساری کی ساری عوام وہاں جمع ہو گئی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ عباس آپ میرے کندھوں پر چڑھیں گے یا میں آپ کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر پرنالہ نصب کروں؟ کہا کہ نہیں، آپ نیچے کھڑے ہوں گے، میں آپ کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر پرنالہ نصب کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پرنالہ نصب کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیچے کھڑے ہیں، وقت کا وزیر اعظم نیچے کھڑا ہے، وہ گارا اور گارے کا پانی اور گارے کا کیچڑ گرتا ہے، امیر المؤمنین کے چہرے پر گرتا ہے، امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری رہتے ہیں، ساری عوام کی چیخیں نکل آتی ہیں اور لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں او عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمارے پیغمبر کے چچا ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ مسلم ہے، لیکن آپ اتنا خیال تو کیجئے کہ یہ امیر المؤمنین مسلمانوں کے وزیر اعظم ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں، یہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جن
کی رائے پر اللہ قرآن اتارا کرتا تھا، آج آپ اس کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ کل دنیا ہمیں تانا دے گی کہ مسلمانوں تم نے اپنے امیر المؤمنین سے، اپنے وزیر اعظم سے انتقام اور بدلہ لیا ہے، اس کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خاموش ہو جاؤ، سارے کے سارے چپ ہو جاؤ، کسی کو اس عمل میں اور اس کارروائی کے اندر عمل دخل کی اجازت نہیں، یہ کارروائی ہونے دو۔ میں نے عدل و انصاف کو جو معیار اور جو قوانین متعین اور مقرر فرمائے ہیں وہ میں نے عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ میری ذات پر بھی نافذ ہوتے ہیں۔ زیادتی میں نے کی ہے، غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، اس کا خمیازہ بھی میں ہی بھگتوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نالہ نصب کرنے کے بعد نیچے زمین پر اترتے ہیں اور نیچے اتر کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ فوراً امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ میں آپ سے انتقام لینا چاہتا تھا، نہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بلکہ میں یہ دیکھنا اور پرکھنا چاہتا تھا اور دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ وہ عدل فاروقی کہ جو ضرب المثل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ عدل فاروقی کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیا اس عدل و انصاف کے قوانین، کیا اس عدل و انصاف کا معیار، کیا اس عدل و انصاف کے تقاضے امیر المؤمنین کی طرف بھی متوجہ ہیں یا نہیں متوجہ؟ اس لیے میں نے یہ دنیا کو دکھلا دیا، آپ نے ثابت کر دیا کہ جو عدل و انصاف کا معیار، عدل و انصاف کے جو قوانین آپ نے اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے متعین فرمائے ہیں اور مقرر فرمائے ہیں اور نافذ فرمائے ہیں، وہ آپ کی ذات پر بھی نافذ ہیں۔